اس علاقہ میں اور بھی لوگ ہوں گے، اور بیوہ بھی وہ جس کے اپنے گھر میں صرف ایک مٹھی آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل باقی بچا تھا۔ کیوں؟ خدا نے آخر اسی بیوہ کا انتخاب کیوں کیا؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ پوتر جلالی بابرکت کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں، اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم نے یہ عہد خدا کے حضور میں کیا ہے، یہ ریکویسٹ خدا کے حضور میں ہم نے کی ہے، 2022 کو ہم نے مختص کیا ہے خدا کے پاک کلام کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی ساری زندگی میں ایک بار بھی مکمل طور سے بائبل مقدس کی ریڈنگ، بائبل مقدس کی تلاوت پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک نہیں کرتے ہیں، اور مجھے پرسنلی ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ابھی ریسنٹلی کوئی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ ایک اور اسٹیٹ میں امریکہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جنہوں نے 1000 مرتبہ بائبل مقدس کو پڑھا ہے، اور میں نے ایک اور ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ میری اپنی مدر ان لا انہوں نے 22 مرتبہ خدا کے پاک کلام کو پڑھا ہے۔ سو میرے عزیزو، اٹس بیوٹیفل چیلنج فار آل آف اس مل کے خدا کے پاک کلام کو پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک کم از کم زندگی میں ایک بار مکمل طور سے اس کی تلاوت کریں۔ آئی نو کہ بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو ہمیں ہسٹری ان میں نظر آتی ہے، اور بعض اوقات وہ ڈرائی فیل ہوتی ہیں، وہ واقعات ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے ہیں اپنی لائف کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ان کو پڑھنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، اپنی ہی ایک برکت ان میں پنہا ہے، ان میں پوشیدہ ہے، جو خدا اپنے کلام کو پڑھنے کے وسیلہ سے ہم پر نازل کرتا ہے۔ ایک تھاٹ آف دا ڈے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور آج جو خدا کا پاک کلام، جو تھاٹ، جو خیال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، ہر روز کی طرح سے انتہائی بابرکت ہے، انتہائی خوبصورت ہے، کیونکہ جیسا کہ میں ہر بار کہتی ہوں کہ خدا کے پاک کلام کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ جو اس کے منہ کا کلام ہے، اس کے منہ کی باتیں ہیں، انتہائی خوبصورت ہے۔ دنیا کے قیمتی سے قیمتی پتھروں سے، جواہر سے، ہیروں سے، قیمتی سونے چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی۔ ہم کتنے بابرکت لوگ ہیں کہ خدا کا یہ زندہ کلام ہماری اپنی زبان میں ٹرانسلیٹڈ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ابھی بھی دنیا میں ایسے قبیلے، ایسے لوگ موجود ہیں جو کلام کی دسترس سے دور ہیں۔ تو اگر خدا نے ہمارے ہاتھوں میں یہ زندہ کلام دیا ہے تو اس کو فار گرانٹڈ نہ جانیے، اس سے برکت پائیے۔ آپ کی برکت کا راز اسی میں چھپا ہے۔ تھاٹ آف دا ڈے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ایلیا اور سارپت کی بیوہ کے تعلق سے ہے۔ آخر خدا نے ایلیا کو اس بیوہ کے پاس ہی کیوں بھیجا؟ اس علاقہ میں اور بھی لوگ ہوں گے، اور بیوہ بھی وہ جس کے اپنے گھر میں صرف ایک مٹھی آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل باقی بچا تھا۔ کیوں؟ خدا نے آخر اسی بیوہ کا انتخاب کیوں کیا؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں۔ آخر خدا نے سارپت کی بیوہ کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کیونکہ خدا کچھ نہیں میں سے بھی بہت کچھ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہی بات آپ کا زندہ خدا ہر ایک واقعہ سے، ہر ایک انسیڈنٹ سے آپ تاریخ کو کھنگالیں تو پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک ہر ایک واقعہ خدا کی الہی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور بار بار خدا یہ باور کرواتا ہے ہمیں کہ وہ کچھ نہیں میں سے بھی بہت کچھ پیدا کر سکتا ہے۔ جس خدا نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، جس خدا نے ہواؤں کو، پانی کو، سمندر کو، چاند ستاروں کو، دنیا کی ہر ایک نعمت کو آپ کے لیے اور میرے لیے تخلیق کیا، جانوروں کو، پرندوں کو، درختوں کو، پھلوں کو، یہ وہی زندہ خدا ہے جس نے کچھ نہیں میں سے ساری کائنات کو خلق کیا۔ اور وہی زندہ خدا سارپت کی بیوہ کا انتخاب کر کے ایک بار پھر یہ ثابت کرتا ہے، یہ دکھانا چاہتا ہے ساری دنیا کو کہ جہاں پر ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں وہاں سے بھی آپ کو خدا امید دلا سکتا ہے، وہاں سے بھی خدا آپ کے لیے پیدا کر سکتا ہے، وہاں سے بھی خدا آپ کے لیے مہیا کر سکتا ہے۔ ریسنٹلی پورا کا پورا سوشل میڈیا اس بات سے، اس خبر سے بھرا ہوا تھا کہ جون کا وہ دن جو سب سے
گرم ترین دن ہوتا ہے، خدا نے اپنی قدرت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ وہ دن انتہائی ٹھنڈا رہا، بارش ہوئی، موسم انتہائی خوبصورت رہا۔ جو خدا سال کے گرم ترین دن کو ٹھنڈک میں تبدیل کر سکتا ہے، ٹھنڈا بنا سکتا ہے، وہ خدا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خوراک پہنچانے کے لیے خدا نے کووں کو حکم دیا اور وہ صبح شام لے کر آتے، اور ہم سب بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کوے وہ پرندہ ہیں جو لالچی ہیں، وہ چھیننے والے، جھپٹنے والے اور لالچی پرندے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود خدا نے ان پرندوں کا انتخاب کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کا یہوہ خدا، آپ کا زندہ خدا آپ کے لیے، میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ لوگوں کی نیچر چینج کر سکتا ہے، وہ جانوروں کی نیچر آپ کے لیے چینج کر سکتا ہے، وہ موسموں کو آپ کے لیے تبدیل کر سکتا ہے، دن اور رات کو آپ کے لیے تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن ہے۔ اور جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ خدا اس امیر کبیر شخص کا بھی چناؤ کر سکتا تھا تاکہ ایلیا کو کھانا پرووائیڈ کرنے میں اور اس کی پرورش کرنے میں دقت نہ ہو، لیکن پھر کریڈٹ اس امیر شخص کو جاتا۔ لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ہر ایک چیز سے، ہر ایک کام سے، ہر ایک بات سے، ہر ایک واقعہ جو آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، جو میری زندگی میں ہوتا ہے، خدا ہر ایک بات سے جلال اپنے نام کو دینا چاہتا ہے۔ سارپت کی بیوہ کا چناؤ کر کے بھی خدا نے یہی ثابت کیا، یہی باور کروایا آپ کو اور مجھے اور ایلیا کو بھی کہ جلال سارا کا سارا خدا۔ اگر آپ معجزات کا انتظار کر رہے ہیں تو صرف اتنا کیجئے کہ جلال خدا کے نام کو دیجئے، تو آسانی کے ساتھ آپ کو آپ کے معجزات۔ تو جب ایلیا سارپت میں گیا تو اس نے وہاں پر ایک بیوہ کو لکڑیاں چنتے ہوئے تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں، اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ اس نے کہا خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں۔ اور ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لیا۔ اٹ ساؤنڈز سیلفش، لگتا ہے کہ جیسے ایلیا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے کھانے کے بعد ان کے لیے بچے گا یا نہیں بچے گا، لیکن اس کو ایک اور رخ سے دیکھتے ہیں۔ خدا جب بھی آپ کو برکت دینا چاہتا ہے تو جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ خدا کے سپرد کر دیجئے، تو باقی کی چیزوں پر خود بخود خدا کی برکت ٹھہر جائے۔ یہاں پر میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی اس چھوٹے بچے کے لنچ باکس کا جو اس نے شاگردوں کے حوالہ کیا، جس میں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں، اور ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو یسوع مسیح کے ہاتھ میں دینے سے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اس قدر کثرت کے ساتھ بڑھ گئیں، اس قدر ملٹیپلیکیشن ان میں ہوئی کہ 5000 مردوں نے اس میں سے کھانا کھایا۔ کہ خدا سے اگر آپ معجزہ پانا چاہتے ہیں تو جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیجئے، اور پھر ایمان کے ساتھ خدا پر ٹرسٹ کیجئے، اور پھر ملٹیپلیکیشن کو ہوتے ہوئے دیکھیے۔ اگر آپ ملٹیپلیکیشن دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بڑھوتی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں، اگر آپ کثرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، if you want to experience multiplication in your life, whatever you have in your hands, just give it to God. Surrender it to God. Present it to God. اور پھر دیکھیے صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ٹرسٹ کرتے ہوئے خدا پر کہ وہ چیزیں کیسے تعداد میں اور نمبر میں بڑھتی چلی جائیں۔ اور ایلیا نے جب اس سارپت کی بیوہ سے یہ کہا کہ پہلے میرے لیے بنا کے لیا اور پھر اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے بنانا، تو یہ اسی بات کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا، اس نے اس کو آواز دے کے یہ کہا کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر می نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ سو میرے عزیزو، سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے آج یہی ہے، 5000 مردوں نے اور بچوں نے اور عورتوں نے
کھانا اسی لیے کھایا ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے کیونکہ کسی نے اپنا وہ کھانا یسوع مسیح کے حوالے کیا، یسوع مسیح کے ہاتھوں میں دیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں میں لیا، شکر گزاری کی اور بانٹتا چلا گیا اور وہ بڑھتا چلا گیا۔ سارپت کی بیوہ، اس کا بیٹا اور ایلیا اس لیے بہت دنوں تک کھاتے رہے، نہ تو مٹکے میں سے آٹا ختم ہوا، نہ کپی میں سے تیل ختم ہوا، کیونکہ کسی نے ایمان کے ساتھ وہ کھانا پہلے ایلیا کے سپرد کیا۔ کسی نے ایمان سے خدا کی بات پر اعتبار کیا، خدا کی بات پر ٹرسٹ کیا، اور خدا یہی ٹرسٹ، یہی ایمان آج مجھ میں، آپ میں، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں معجزات کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو جو کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیجئے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خدا ہم سب کو ملٹیپلیکیشن بخشے، ہماری زندگیوں میں برکت، تندرستی، صحت، ہر چیز میں خدا کی خاص برکت ہم سب کی زندگیوں پر ٹھہرے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے یعقوب 2 باب۔ اے میرے بھائیو، ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے، اور ایک غریب آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آئے، اور تم اس عمدہ پوشاک والے کا لحاظ کر کے کہو کہ تو یہاں اچھی جگہ بیٹھ، اور اس غریب شخص سے کہو کہ تو وہاں کھڑا رہ یا میرے پاؤں کی چوکی کے پاس بیٹھ، تو کیا تم نے آپس میں طرفداری نہ کی اور بد نیت منصف نہ بنے؟ اے میرے پیارے بھائیو سنو، کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے؟ لیکن تم نے غریب آدمی کی بے عزتی کی۔ کیا دولت مند تم پر ظلم نہیں کرتے اور وہی تمہیں عدالتوں میں گھسیٹ کر نہیں لے جاتے؟ کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں بکتے جس سے تم نامزد ہو؟ تو بھی اگر تم اس نوشتہ کے مطابق کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو، لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا، اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر اسی نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر۔ بس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا۔ تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا، رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھر آتے ہیں، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح راہب فاشے بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے پہلا سلاطین 16 باب۔ اور حنانی کے بیٹے یاہو پر خداوند کا یہ کلام بادشاہ کے خلاف نازل ہوا، اس لیے کہ میں نے تجھے خاک پر سے اٹھایا اور اپنی قوم اسرائیل کا پیشوا بنایا،
اور تو یربام کی راہ پر چلا اور تو نے میری قوم اسرائیل سے گناہ کرا کے ان کے گناہوں سے مجھے غصہ دلایا۔ سو دیکھ میں بادشاہ اور اس کے گھرانے کی پوری صفائی کر دوں گا اور تیرے گھرانے کو نبات بیٹے یربام کے گھرانے کی مانند بنا دوں گا۔ بادشاہ کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے۔ اور بادشاہ کا باقی حال اور جو کچھ اس نے کیا اور اس کی قوت، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں؟ بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور ترزا میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا ایلا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور حنانی کے بیٹے یاہو کی معرفت خداوند کا کلام بادشاہ اور اس کے گھرانے کے خلاف اس ساری بدی کے سبب سے بھی نازل ہوا جو اس نے خداوند کی نظر میں کی، اور اپنے ہاتھوں کے کام سے اسے غصہ دلایا اور یربام کے گھرانے کی مانند بنا، اور اس سبب سے بھی کہ اس نے اسے قتل کیا۔ اور شاہ یہودا آسا کے 26ویں سال سے بادشاہ کا بیٹا ایلا ترزا میں بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس سلطنت کی، اور اس کے خادم زمری نے جو اس کے آدھے رتھوں کا داروغہ تھا اس کے خلاف سازش کی۔ اس وقت وہ ترزا میں تھا، اور ارزا کے گھر میں جو ترزا میں اس کے گھر کا دیوان تھا شراب پی پی کر متوالا ہوتا جاتا تھا۔ سو زمری نے آسا شاہ یہودا کے 27ویں سال اندر جا کر اس پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا، اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور جب وہ بادشاہی کرنے لگا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے بادشاہ کے سارے گھرانے کو قتل کیا، اور نہ تو اس کے رشتہ داروں کا اور نہ اس کے دوستوں کا کوئی لڑکا باقی چھوڑا۔ یوں زمری نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے بادشاہ کے خلاف یاہو نبی کی معرفت فرمایا تھا، بادشاہ کے سارے گھرانے کو نابود کیا۔ بادشاہ کے سب گناہوں اور اس کے بیٹے ایلا کے گناہوں کے جو انہوں نے کیے اور جن سے انہوں نے اسرائیل سے گناہ کرایا، تاکہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں، اور ایلا کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور شاہ یہودا آسا کے 27ویں برس میں زمری نے ترزا میں 7 دن بادشاہی کی۔ اس وقت لوگ جبتون کے مقابل جو فلسطینیوں کا تھا خیمہ زن تھے، اور ان لوگوں نے جو خیمہ زن تھے یہ چرچا سنا کہ زمری نے سازش کی اور بادشاہ کو مار بھی ڈالا ہے۔ اس لیے سارے اسرائیل نے عمری کو جو لشکر کا سردار تھا اس دن لشکر گاہ میں اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ تب عمری اور اس کے ساتھ سارا اسرائیل جبتون سے روانہ ہوا، اور انہوں نے ترزا کا محاصرہ کر لیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب زمری نے دیکھا کہ شہر سر ہو گیا تو شاہی محل کے محکم حصہ میں جا کر شاہی محل میں آگ لگا دی اور جل مرا، اپنے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے کیے کہ خداوند کی نظر میں بدی کی اور یربام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جو اس نے کیا تاکہ اسرائیل سے گناہ کرائے۔ اور زمری کا باقی حال اور جو بغاوت اس نے کی، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اس وقت اسرائیلی 2 فریق ہو گئے، آدھے آدمی جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو ہو گئے تاکہ اسے بادشاہ بنائیں، اور آدھے عمری کے پیرو تھے، پر جو عمری کے پیرو تھے ان پر جو جنید کے بیٹے تبنی کے پیرو تھے غالب آئے۔ سو تبنی مر گیا اور عمری بادشاہ ہوا۔ شاہ یہودا آسا کے 31ویں سال سے عمری اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 12 برس سلطنت کی، ترزا میں 6 برس اس کی سلطنت رہی، اور اس نے سامریا کا پہاڑ سمر سے 2 قنطار چاندی میں خریدا، اور اس پہاڑ پر ایک شہر بنایا، اور اس شہر کا نام جو اس نے بنایا تھا پہاڑ کے مالک سمر کے نام پر سامریا رکھا۔ اور عمری نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور ان سب سے جو اس سے پہلے ہوئے بدتر کام کیے، کیونکہ اس نے نبات کے بیٹے یربام کی سب راہیں اور اس کے گناہوں کی روش اختیار کی جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، تاکہ وہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائے۔ اور عمری کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کا زور جو اس نے دکھایا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ سو عمری اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور سامریا میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا اخیاب اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا آسا کے 38ویں سال سے عمری کا بیٹا اخیاب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور عمری کے بیٹے اخیاب نے سامریا میں اسرائیل پر 22 برس سلطنت کی، اور عمری کے بیٹے اخیاب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خداوند کی نظر میں بدی کی، اور گویا نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی۔ سو اس نے سیدانیوں کے بادشاہ اتبل کی بیٹی ایزبل سے بیاہ کیا،
اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا، اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریا میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذبح تیار کیا۔ اور اخیاب نے یہ سیرت بنائی، اور اخیاب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کیے۔ اس کے ایام میں بیت ایلی ہئی ایل نے یریہو کو تعمیر کیا۔ جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کا پہلوٹا بیٹا ابرام مرا، اور جب اس کے پھاٹک لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سجوب مر گیا۔ یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشوع کی معرفت فرمایا تھا۔ پہلا سلاطین اس کا 17 باب۔ اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیاب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر، اور کریت کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو اسی نالا میں سے پینا، اور میں نے کووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا، کیونکہ وہ گیا اور کریت کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا۔ اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالا میں سے پیا کرتا تھا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ، دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا، اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ سو اس نے اسے پکار کر کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا، ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لے۔ اس نے کہا، خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، مت ڈر، جاؤ اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ، اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر می نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا، اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا۔ سو وہ ایلیا سے کہنے لگی، اے مرد خدا، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے۔ اس نے اس سے کہا، اپنا بیٹا مجھ کو دے، اور وہ اسے اس کی گود سے لے کر اس کو بالا خانہ پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا، اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا۔ اور اس نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند میرے خدا، کیا تو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے سے بلا نازل کی؟ اور اس نے اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے۔ اور خداوند نے ایلیا کی فریاد سنی، اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا۔ تب ایلیا اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانہ پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا۔ اور ایلیا نے کہا، دیکھ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تب اس عورت نے ایلیا سے کہا، اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے، اور خداوند کا جو کلام تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔